اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اتنے ٹائم گزار لیے اور اب ہم پہنچے ہیں ذی الحج کی طرف، اور ہم آہستہ آہستہ نزدیک ہو رہے ہیں عید غدیر کی طرف۔ تو عید غدیر جب آنے لگی ہے تو جو عید غدیر ہے یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم جو عید ہے ہمارے پاس وہ عید غدیر ہے۔ کاش تمام مسلمان اس عید کو اسی طرح منائیں جس طرح سے رسول خدا نے چاہا تھا، رسول خدا نے منائی تھی اس طرح سے، کاش ہم بھی اس عید کو مناتے۔ لیکن جو غدیر خم کی جگہ تھی اور جو عید غدیر تھی اس کے اندر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان کیا وہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے۔ میں عجب ہوتی ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ اپنے اوپر میں کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم غدیر کی طرف آتے ہیں، جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں اور غدیر خم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہاں ان میں سے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے اس میں سے ہم نے پارٹس نکالی اور اس کو ہم نے پارٹ کر کے ڈیوائیڈ کر دیا، لیکن جو مکمل طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو خطبہ بیان کیا تھا وہ سب سے بہترین خطبہ ہے۔ یقین کریں کہ جب میں نے اس خطبے کو پڑھا نا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو پڑھا، میں عجب ہو گئی، اور میرے نزدیک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر خم کے مقام پر تمام لوگوں کو جو حج کر چکے تھے، اتنی گرمی کی حالت میں تمام لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، وہاں کھڑے رہے، اونٹوں کے پالان لگوائے، وہاں پر سب کچھ ریڈی کروایا اور وہاں کھڑے رہے، اور جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلوایا، کہا واپس آؤ واپس آؤ، اور جو لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے ان کا انتظار کیا، اور اس وقت لاکھوں کے تعداد میں لوگ موجود تھے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس وقت میرے نبی نے انتظار کیا، اور وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اس خطبے کو شروع کیا، انشاءاللہ میں اس کو بھی بیان کروں گی کہ میرے نبی نے اس خطبے کو شروع کیا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں چل پا رہی ہے کہ جب میرے نبی نے اتنے اونٹوں کے پالان لگوائے، انتظار کروایا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کروا، اور عجب بات یہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ پریگننٹ تھی، اس کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا نہیں، اس کو بھی بولو کہ وہ آئے، تاکہ وہ چیز جو ہے اس کے دماغ میں رہ جائے گی، وہ چیز اس کے ذہن میں رہ جائے گی کہ میرے نبی نے یہ کوئی اہم بات کی تھی، یہ کوئی کسی اہم بات کا انتظام کیا جا رہا تھا، کوئی عام بات کا انتظام نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 110 اصحاب نے اور 84 تابعین نے اس خطبے کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر جو ہمارے علماء، جتنے ہمارے پہلے کے علماء تھے، انہوں نے اس خطبے کو اہل سنت بھائیوں سے لیا ہے۔ مزے کی بات یہ، تو یہ جو خطبہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خطبہ بیان کیا، اس خطبے کے اندر کیا ہے، میں انشاءاللہ اس خطبے کو پہلے بیان کروں گی، لیکن ایک چیز ضرور کہتی ہوئی جاؤں گی کہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے نبی کے اوپر، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے خطبے کو ٹکڑے ٹکڑے میں بیان کر دیا، ہم نے وہ جس طرح سے انہوں نے پورا خطبہ بیان کیا، ہم نے نہیں، کبھی بھی ہم نے اس خطبے کو بیان نہیں کیا۔ عجب ہے، اگر مسلمان اس خطبے کو پڑھیں گے نا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے نبی نے کیا خاص پیغام دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اس خطبے کو جو میرے نبی نے دیا تھا۔ آج کوشش کریں گے کہ اس خطبے کو پارٹس میں ڈیوائیڈ نہ کرے، پارٹ نہ کرے، اور ہو سکے تو ہم اس خطبے کو
کوشش کریں کہ میرے نبی نے جس طرح سے اس کو بیان کیا اس کو ہم ویسے ہی بہت سمپل اور آسان الفاظ میں بیان کر سکیں جیسے میرے نبی نے کیا، بلکہ تفسیر نہیں کریں گے لیکن اس کے جو ورڈز ہیں اس کو بیان کریں۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو بیان کیا تھا تو پہلے میرے نبی نے کیا بیان کیا تھا؟ سب سے پہلے جب اس خطبے کو بیان کرنے لگے تو میرے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا کی، جس طرح سے حمد و ثنا کرتے ہیں میرے نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر لوگوں کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اسی اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر توکل رکھتا ہوں، اور پھر یہاں وہی کہتے ہیں کہ میں اسی سے پناہ مانگتا ہوں تمام برائیوں سے، تمام چیزوں سے، میں اس سے برائیوں سے، ہر چیز سے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جو میرے نبی نے پہلا لفظ لوگوں سے بولا ہے نا وہ یہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اے مسلمانوں اس خطبے کو سنو، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے جب میرے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں جا رہا ہوں، میں کہوں گی یا رسول اللہ، اے میرے نبی جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے ہاتھوں میں دے کے جا رہے ہو، ہماری تو مدد کرو، آپ تو جا رہے ہو، ہمیں یہ دنیا کی ظلمت کھا جائے گی، اس دنیا میں جگہ جگہ درندے ہیں، ہمیں چیر پاڑ کر کھا جائیں گے، اے میرے نبی ہمیں آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو میرے نبی کیا کہیں گے؟ میں تمہیں یہ جو آخری خطبہ ہے نا یہ بتاتا ہے میں تمہیں اندھیروں سے نکالوں گا، میں تمہیں ظلمت سے نکالوں گا، میں تمہیں جہالت سے نکالوں گا، میں تمہیں ہر چیز سے نکالوں گا۔ میں کیسے ہو سکتا، میرے نبی یہ کہیں گے مجھے کیسے ہو سکتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا اور میں تمہیں ایسے ہی درندوں کے، جانوروں کے، وحشی جانوروں کے حوالے کر کے جاؤ؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نبی جو امت کی ہی سوچتا ہو، وہ نبی جس کے سرحانے حضرت اسرائیل آتے ہیں تو بھی ان کی زبان پہ امت کے لفظ آتے ہیں، وہ نبی جو معراج پہ جاتے ہیں تو بھی ان کی زبان پر امت کے لفظ آتے ہیں، وہ نبی جب معراج پہ جاتے ہیں نا، ایک بہت بڑے عارف نے کہا تھا نا کہ حیران ہوں میں، عجب ہوں میں اس نبی پہ جو معراج پہ گیا، اس مقام پر سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، قاب قوسین سے بھی آگے بڑھ گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ اس زمین پہ واپس آیا، بے ہوتا کبھی نہ آتا، کیونکہ میرے نبی واپس آئے اپنی امت کے لیے۔ کاش لوگ یہ سمجھ سکتے کہ میرے نبی نے جو خطبہ دیا یہ اس امت کے لیے دیا جس کے لیے نبی جا رہے ہیں، اپنی امت کو ایسے خطرناک ہاتھوں میں چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ تو میرے نبی نے کس طرح سے شروع کیا اس خطبے کو، لاکھوں کی تعداد میں تھا، اس خطبے کو کتنے لوگوں نے بیان کیا۔ میرے نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگو میرے بارے میں تم کیا فکر کرتے ہو، میرے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ کیا مجھے بتاؤ، میں نے اپنا فرض انجام دیا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا؟ تو اس موقع پہ تمام لوگوں سے آواز، نیچے سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو بھی ہمارے لیے کیا نا وہ سب سے بہترین تھا۔ اور پھر کہتے ہیں، اور یہاں سے نیچے سے آواز آتی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی رسالت کو بہترین طریقے سے انجام دیا، آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور خدا آپ کو اس کی نیک پاداش دے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ؟ اور پھر کہتے ہیں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ اور پھر جہنم اور جنت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور پھر کیا تم اس کو مانتے ہو؟ تو سب نے مل کے کہا ہاں ہم مانتے ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ رسول خدا نے جب کہا اللہ ایک ہے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں اللہ ایک ہے، کہا جنت جہنم میں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں جنت
اور جہنم ہے. جب رسول خدا نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوں, سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہے. لیکن کیوں علی کے بارے میں جب رسول خدا نے فرمایا علی تمہارا امام ہے, یہاں اختلاف کیوں ہو گیا, یہاں رسول کی بات میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول خدا نے لوگوں سے کہا اے لوگوں, میں ابھی انشاءاللہ اس خطبے کو بیان کروں گی, کل سے میں اس کو جو ہمارے پاس عربی میں ہے میں اس کو عربک میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گی. اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو, میں تمہارے پاس جو ہے جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ میری اپنی زبان ہوگی کہ یا رسول اللہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو, میری پناہ گاہ کہاں ہے, میں تو آپ میں پناہ مانگنا چاہتی ہوں. تو اس وقت رسول خدا کے یہ الفاظ ہوں گے, اور جو یہ الفاظ رسول خدا نے بولے, کیا فرمایا, اے لوگو میں تمہارے بیچ میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین, اور پھر دو بہت ہی قیمتی, اچھا ثقلین کا مطلب ہوتا ہے قیمتی اور بہت نازک, جب وہ ٹوٹتی ہے نا پھر وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتی, جو اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو میں بہت ہی نازک اور قیمتی چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں دیکھوں گا کہ میرے بعد یہ جو میری دو یادگار چیزیں ہیں جو میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہو, کس طرح سے تمہارا رویہ ہوگا ان کے ساتھ, تم ان کے ساتھ کس طرح سے تم ان کے ساتھ رہتے ہو. پھر اس وقت ایک شخص نے آواز دی کھڑے ہو کر, کہا یا رسول اللہ, آپ یہ جو دو چیزیں آپ کہہ کے جا رہے ہو, آپ کا اس سے کیا مقصد ہے, کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو ہے وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. آپ دیکھو اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے یوں کر کے دو حصے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کا ایک سرا ایک حصہ اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں, اور ایک سرا ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوسری چیز ہے نا وہ کیا ہے, وہ دوسری چیز ہے میری اہل بیت. عجب ہے کہ رسول خدا نے دو چیزوں کے بارے میں ہمیں کہا. مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کیسے حق ادا کیا ان دو چیزوں کا. ہم نے ایک چیز ہوتی ہے کہ جو وراثت میں ماں باپ نے دیا ہم نے لے لیا, ہم بس ماں نے کہا قرآن کو چومنا ہے, میں نے چومنا ہے, بس آخری وقت تک. یہ تربیت میں نے اپنی بیٹی کو بھی دے دی, میں نے اپنے بچوں کو بھی دے دی, یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھی بات ہے, شکر ہے یہ چیز ہے, اگر یہ چیز بھی نہ ہوتی تو پھر ہم کہاں جاتے. لیکن ان کا حق اس طرح سے ادا نہیں ہوتا جس طرح سے رسول خدا نے ہم سے چاہا. رسول خدا نے ہم سے کیا چاہا کہ دیکھو اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. تمہارا ہر قدم, آگے بڑھنا, پیچھے ہٹنا, تمہاری ہر چیز جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں بار بار یہ کہتی ہوں, اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے, میں بار بار کہتی ہوں, رسول خدا نے فرمایا ہاں اے لوگو قرآن اور اطرت سے آگے کبھی مت بڑھنا. اگر قرآن اور اطرت کے بارے میں تم نے کوتاہی کی تو یاد رکھنا تم ہلاک ہو جاؤ گے, اور جو بھی قرآن اور اطرت سے آگے بڑھتا ہے وہ ہلاک ہی ہوتا ہے. اور پھر اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا, اور جس طرح سے انہوں نے انتظام کیا تھا نا اونٹوں کے پالانوں کا, اور پورا بھرپور طریقے سے انتظار کیا, لوگوں کا انتظار کیا. میں کہتی ہوں نا, ایک پریگننٹ عورت تھی, اس کو بھی لایا گیا کہ ہو سکتا تھا کہ اس کی ڈیلیوری ہو جائے, لیکن نہیں, رسول خدا نے کہا اس کو بھی ہونا ضروری ہے. اس قدر انتظام کیا گیا تھا, کیونکہ علی کی ولایت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو در بدر نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے. اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پکڑا. سب کو پتا, یہ ایک نئی بات میں نہیں کر رہی ہوں, یہ سب کو پتا کہ اس قدر ہاتھ کو بلند کیا کہ دونوں کے بغلوں کی سفیدی سب کو نظر آ رہی تھی کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور یہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے.
اور پھر یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی معرفت کروائی کہ دیکھو یہ ہیں علی اور یہ حق رکھتے اے لوگوں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، سب سے زیادہ مومنوں پر حقدار کون ہے، مومن پر حق کس کا ہے؟ تو سب نے مل کر کہا خدا اور اس کے رسول. کہا کہ عجب منافقت ہے نا کہ یہاں پر وہ بول کے آئے اور پیچھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکر گئے. اور پھر یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں نا، یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. اور پھر فرماتے ہیں اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق ما حیث دار. کتنا خوبصورت میرے حبیب نے یہ فرمایا کہ اے اللہ جس جس کا میں مولا، یہاں فرماتے ہیں من کن تو مولا فاز، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات ختم ہو گئی. جب ہم نے رسول خدا کی زبان سے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، ہر چیز مانی، تو یہاں بات ختم. بات بحث کی تو ہے ہی نہیں نا. اور پھر آگے رسول خدا فرماتے سب کے سامنے بولا، سب کے سامنے کہا، کیا کہا؟ اللہم وال من والا ہو، اے اللہ، اے میرے اللہ، جو علی کو دوست رکھتا ہے، جو بھی اس کو اپنا ولی سمجھتا ہے، اس کو چاہتا ہے، تم اس کو چاہو. اور پھر کہا کہ جو اس کا عاد دشمن ہوتا ہے تم اس کے دشمن ہو جاؤ. وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ، جو علی سے محبت رکھتا ہے تم اس سے محبت کرو. اور پھر کہا وَمَنْ أَبْغَضَ، جو علی سے بغض رکھتا ہے اس سے بغض رکھو. اور پھر کیا کہا وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، اس کی مدد کرو جو علی کی مدد کرتا ہے. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، جو چاہتا ہے علی کو نعوذ باللہ خوار کرنا، ذلیل کرنا ہے اللہ تو اس کو ذلیل اور رسوا فرما. اور کتنا خوبصورت خداوند عالم نے کہا وَأَدْرِ الْحَقَّ مَعْهُ حَيْثَ دَارَ، اے اللہ اس کے حق کو، جو حق ہے، یہ جو حق ہے علی کا، اس کا سب کے اوپر رکھ. تو کتنا خوبصورت میرے نبی نے ہمیں فرمایا ہے. کاش ہم اس کو سمجھ پاتے. لیکن یہ خطبہ کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ جو خطبہ ہے نا، جب میں اس خطبے کو پڑھ رہی تھی تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور میرے آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے کہ کیوں ہم نے اس خطبے کا حق ادا نہیں کیا. کیا وہ جو اتنا انتظام کیا گیا، وہ اتنے لوگوں کو بیان کیا گیا، اتنی محنت کی، کس کے لیے محنت کی گئی تھی کہ ہم اس خطبے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر دیں؟ بس اتنا سا، بس اس میں سے کچھ پارٹس لے لیں اور بیان کر لیں؟ نہیں. حالانکہ یہ جو خطبہ ہے، یہ خطبہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو خطبہ ہے وہ صرف اور صرف خطبہ جو ہے مولا امیر المومنین کے لیے ہے. نہیں، یہ 12 اماموں کے لیے ہے. یہ پورے کا پورا خطبہ اتنا بہترین خطبہ جس میں اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں بیان کیا ہے امام زمان علیہ السلام کو، امام زمان علیہ السلام کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اس خطبے کو بھی میں انشاءاللہ لے کر آؤں گی، جس خطبے کو میرے نبی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا اور قدرت اور طاقت اور اللہ کی تمام چیزوں کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، عدل کو بیان کیا. اللہ کی تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد میرے رسول آگے آگے آتے اور اس خطبے کے مجھے لگتا ہے اس کے 10 یا 12 پارٹس ہیں اور ہر پارٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اہم ہے. ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ میرے نبی نے آخری وقت میں کیا بولا، کیا کہا، ہمیں اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی زندگیوں کے، اپنے دماغ اور اپنے اندر لانا چاہیے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ میرے نبی نے آخری وقت میں مجھے کیا دیا تھا اور پھر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. یہ نچوڑ ہے، یہ جو خطبہ ہے نا، یہ نچوڑ ہے میرے نبی کی پوری رسالت کا. میں کہوں گی رسول خدا کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ خطبہ. اور انشاءاللہ ہم اس خطبے کو اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کو شروع کریں گے، جہاں سے بہت جو توحید ہے اس کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس کے لیے تو ہمیں پھر
ایک پھر اگر ہم نے اس توحید کے اندر ہم گئے تو پھر ہمیں پورے کے پورے 6-7 مہینے تو چاہیے ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر جانے میں ہمیں ٹائم لگے گا، اس کے لیے بہت زیادہ تفسیر ہوگی، لیکن اس کے جو صرف اور صرف ترجمے سے میں گزر جاؤں گی، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو بھی اس کے حصے ہیں خطبے کے، اس کو ہم شروع کریں گے۔ اور رسول خدا نے شروع کیا ہے الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ومجیدا لم یزل محمودا لا یزال۔ انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔